آج میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چند سواریوں کا ذکر کروں گا۔ 1400 سال کا گیپ ہے۔ کتنا؟ 1400 سال۔ آخر آج میں عرض کر رہا ہوں تو کہیں تو پڑھا ہے نا؟ انشاءاللہ۔ تو جب ہم نے پڑھا ہے تو کسی نے بیان تو کیا ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، بلکہ آج بھی اگر علامہ اقبال کی کوئی چیز محفوظ کر کے رکھی گئی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئی سامان سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو یہ آمنہ کے لال کے جوڑوں کا وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وگرنہ کس نے کس کی چیز کو سنبھالنا تھا؟ یہ تو صحابہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اولیاء اللہ ہوں۔ ظاہر ہے اب جس کو جو ولی لگتا ہے وہ اس کی چیزیں سنبھالتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی ابے کی سنبھال لیتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی بات ہو تو کہتا ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سواری تھی براق۔ سبحان اللہ۔ ہماری گاڑیاں کروڑوں کی گاڑیاں ہیں ایک طرف، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری براق۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 27 رجب المرجب کو مکہ سے بیت المقدس تک اس پہ سفر فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے دو بازو تھے، سفید رنگ کے دو بازو، اور پرندوں کی طرح اڑتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب اڑنے کا مطلب یہ تھا کہ زمین پر بھی چلتی تھی اور اڑتی کا مطلب تیز رفتار تھی، سبحان اور اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنی تیز رفتار گاڑی براق، برق، بجلی سے بھی زیادہ تیز، سبحان اللہ۔ اور یہ جانور گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے۔ سبحان اللہ۔ گاڑی 200 کلومیٹر، آپ لوگوں نے خیر اتنا تو ہم نے نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے ملک میں تو اتنی نہیں چلتی، تو وگرنہ جہاں 300 یا 400 کلومیٹر پر آور کے اعتبار سے ٹرین چلتی ہے تو وہاں سائڈوں پہ سے گزرنے والی چیزیں محسوس نہیں ہوتی کہ کہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ براق پر اب بجلی کی رفتار کتنی ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیے گا۔ براق پر سرکار سوار تھے، مگر نگاہ مصطفیٰ کا کمال یہ تھا، فرمایا مررت بقبر موسیٰ عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، ہم نے جب لفظ قریب بولا نا، قریب، ہمارے لفظ قریب بولنے تک سرکار مکے سے بیت المقدس پہنچ گئے ہوں گے، سبحان اللہ۔ لیکن سرکار نے فرمایا اتنی تیز رفتاری کے باوجود میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ صلاۃ پڑھ رہے۔ مولوی صاحب وہ نماز پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں وہ کون سی نماز تھی، بارہ رات کو نماز کا ٹائم تو نہیں ہوتا، اور پھر اگر ہوتا بھی ہے تو قبر میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ سب کو تو انویٹیشن تھا کہ بیت المقدس میں پہنچے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سی نماز یہاں شروع کیے ہوئے تھے۔ صلاۃ کا معنی ایک نماز ہے، اور صلاۃ کا معنی ایک درود بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ او دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھ دے دروداں دے، چرچا میرے سونے دا بے شامو سحر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا تھا، اس کا نام تھا سکب، سین کاف با۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے بھی صحابہ نے نام رکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ سکب اس گھوڑے کا نام تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان احد میں اسی پر سوار ہو کر شرکت فرمائی۔ فوجی لڑنے گیا،
فلاں سپہ سالار لڑنے گیا، سبحان اللہ، عزیز بٹی جی شہید ہو گیا، شہید ہوا اس وقت اس کے پاس گن کون سی تھی بتاؤ؟ کتنی گولیاں چلائی تھی اس نے بتاؤ؟ یہ نوٹ نہیں کیا جاتا۔ فلاں پیر صاحب فلاں جگہ سے تشریف لائے، اچھا کون سی گاڑی پہ آئے تھے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان احد میں شرکت فرمائی، صحابہ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ سرکار کے پاس گھوڑے تو ہیں مگر میدان احد میں کس گھوڑے پر گئے تھے؟ ہمیں کہتے ہیں صرف نماز روزے کی بات کرو، نہیں، محبوب کی ہر ادا کی بات کریں۔ سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک گھوڑی بھی تھی، اس کا نام تھا سبحہ، سبحہ تیز رفتار، اور ایک مرتبہ گھوڑ دوڑ ہوئی۔ اچھا یہ گھوڑ دوڑ اس وقت جو ہوتی تھی وہ اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ اس پہ انعام لگایا جائے، جوا لگایا جائے، اس وقت گھوڑ دوڑ شوق کے طور پر ہوتی تھی کہ میدان جہاد میں تیاری کا موقع میسر آئے۔ سبحان اللہ، تو گھوڑ دوڑ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو سواری تھی یہ سب سے آگے نکل گئی، سبحان اللہ، اس کا نام رکھا گیا سبحہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک گھوڑا تھا لزاز، یہ والی مصر نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا تو والی مصر نے، اچھا کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا لیکن خط کا ادب بہت کیا تھا، سبحان اللہ، خط کا ادب کیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ گھوڑا پیش فرمایا، سبحان اور بھی بہت ساری چیزیں تحفے میں دی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھوڑا پیش کیا، اس کا بالکل سیاہ رنگ تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں جاتے ہوئے عموماً اس گھوڑے پر سواری فرمایا کرتے، سبحان اللہ، سیاہ رنگ کی وجہ سے سرکار اسے بڑا پسند فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا تھا بحر، یہ گھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے آئے ہوئے تاجروں سے خریدا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام سیکھتے تھے، ہمارے ہاں تو گیمیں بھی عجیب و غریب ہے نا، موبائل زندہ باد، بیڑا غرق کرنے والے بیٹھے اور کوئی کام ہی نہیں گا، گیم ہی کھیلی جائے، ویلے لوگ پوچھ لو ٹائم گزار رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھوڑ سواری کا مقابلہ ہوا نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ میدان جہاد میں گھوڑ سواری کام آتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تبلیغ دیتے، ترغیب دیتے ہوئے سرکار خود گھوڑے پر سوار ہوئے اور مقابلے میں خود شرکت فرمائی، سبحان اللہ، اس گھوڑے پر سوار ہوگا، گھوڑا جیت گیا تھا۔ سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے گھوڑا خریدا اور اس گھوڑے کے متعلق یہودی سے بات چیت ہو رہی تھی، تو یہودی بار بار کہتا تھا جی گواہ پیش کریں، اس کو ریٹ زیادہ لگ گیا ہوگا، کہہ رہے گواہ پیش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب گفتگو فرماتے رہے، اس نے کہا نہیں میں نہیں مننا گا، میں نے تجھے گواہ لے کے دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے، قریب سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، جو صرف بخاری پڑھتے ہیں اور عشق نبی دل میں نہیں رکھتے، جو صرف قرآن پڑھتے ہیں اور عشق رسول سینے میں نہیں ہوتا، وہ تو صاف صاف کہیں گے بھائی بات سیدھی سیدھی ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ سودا ہوا ہے، سبحان اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ سودا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس مولوی صاحب سے پوچھ لیں حضرت جی پھر گواہی سچی تھی کہ جھوٹی؟ کہ دیکھو جی سچی بات تو کرنی چاہیے، اپنے کی بھی ہو تو سچی کر دینی چاہیے، گواہی تو جھوٹی تھی، ظاہر ہے بظاہر گواہی جھوٹی، جب گواہی دینی ہے، گواہی کا مطلب تو یہ بندہ پاس کھڑا ہو۔ حضرت خزیمہ نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اب یہودی چپ کر گیا۔ مولوی صاحب سے پوچھو، ظاہر ہے جو مولوی قرآن کی آیت پڑھ کر یہ بول دے گا کہ نبی گناہ گار تھا، جی قرآن نے فرمایا تو دیکھو جی ہم ماننا تو پڑے گا۔ بھئی ترجمہ کرتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا
کہ اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے، معاذ اللہ۔ اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ترجمہ یوں نہیں بنتا، کہتا جی ڈکشنری کے اعتبار سے تو یہی بنتا ہے، لغت کے اعتبار سے تو یہی بنتا ہے، دیکھو جب لکھا ہے تو ماننا تو پڑے گا۔ جبکہ بریلی کے تاجدار نے کہا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دے، سرکار کے گناہ نہیں بلکہ سرکار کے امتیوں کے گناہ بخشے جانے ہیں۔ نہیں جی سیدھی سیدھی گل ہے جی، ترجمہ تو لکھا ہے تو اسی تو وہی کرنا ہے۔ اب وہ مولوی کیا کہے گا بیچارہ؟ یہی کہے گا نا کہ گواہی جھوٹی ہے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں گواہی جب ہو گئی، گھوڑا سرکار کے پاس رہ گیا، اس عاشق کو سرکار نے انعام کیا عطا فرمایا؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ افضلیت کے لیے نہیں عرض کر رہا، صرف ایک اہمیت بتا رہا ہوں کہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت ہے یہ دو ہی گواہی دیں گے۔ جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت ہے مولا علی اکیلے ہوں گے جو اکیلے کی گواہی ہے، ایک اور بندہ ڈھونڈو۔ لیکن سرکار نے فرمایا آج کے بعد میرا خزیمہ جب بھی گواہی دے گا اس کی اکیلے کی گواہی دو مردوں کے قائم مقام ہوگا۔ ساری باتیں کلی عقل نہ نہیں سوچی تھی، کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عشق کے ترازو پہ تولی ہے۔ تو یہ جو گھوڑا تھا نا جس کی یہ بات چیت ہوئی تھی، اس کا نام تھا المرتجس۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور گھوڑا بھی تھا، اس کا نام تھا ضریب۔ ساتواں لحیف، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے تحفے میں دیا تھا۔ اور ورد یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے سرکار کو تحفے میں دیا تھا۔ نوواں ایک گھوڑا تھا مرواح، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گھوڑا تحفے میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی تقریباً ٹوٹل 20 گھوڑوں کے نام لکھوائے گئے زرقانی کے اندر۔ یہ سرکار کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ جس چیز کی نسبت محبوب کے ساتھ ہو گئی اس کو بھی صحابہ نے لکھوایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملکیت میں 6 خچر تھے، خچر بھی تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی والی مصر نے ایک خچر بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اس کا نام تھا دلدل۔ دلدل یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ پردہ فرما جانے کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ سواری کرتے رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ سواری کرتے رہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خچر بھی تھے۔ بات کرنی ہے ایک دراز گوش کی، یہ علماء اس کو بڑے ادب سے نام لیتے ہیں اس کا دراز گوش۔ دراز مانا لمبا اور گوش مانا کان۔ لمبے کانوں والا جانور کون ہے؟ دیسی بکری؟ نہیں، اس پہ سواری کرتے ہیں گدھا۔ اصل میں علماء نے یہ گدھا کیوں لکھا، کیوں نہیں لکھا گدھا؟ اس لیے کہ ہم لوگ گدھا لکھتے ہیں جاک ہوتے ہیں، یہ گدھا ہے یہ بیوقوف۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گدھا ہو، وہ 4 ٹانگوں والا گدھا تھا۔ کتنے ٹانگوں والا؟ لیکن اس 4 ٹانگوں والے گدھے پہ ہمارے 2 ٹانگوں والے گدھے ہزاروں لاکھوں قربان، کیونکہ یہ گدھے ہی ہیں۔ اور وہ گدھا کتنا کمال کا تھا، خیبر کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مخاطب فرمایا، سرکار نے اسے بلایا۔ جب سرکار نے اسے بلایا، او ان بولیانو بولا جان دائے، او ان بولیانو بولا جان دائے، او پتھرانو کلمے پڑا جان دائے، او
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کیا نا, سرکار نے تیرا نام کی ہے, تیرا نام کیا تیرا؟ تو دو قول ملتے ہیں, ایک یہ ہے کہ یزید بن شہاب, ایک روایت میں آتا ہے زیاد بن شہاب. اس نے کہا جی میرا نام زیاد بن شہاب ہے, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک خوشی کی بات بتاؤں. یہ گدھا بتا رہا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ روایتیں پڑھتے ہیں, ہم لوگ بیان کرتے ہیں, اور ہمارے بعض بہکے ہوئے بھائی وہ سوچتے رہتے ہیں یار یہ جو روایتیں بیان کر رہے ہیں یہ عجیب و غریب نہیں لگ رہی, یار یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں, یار کوئی عقل ہونی چاہیے یار. مطلب اپنے آپ کو بڑا مہذب سمجھتے ہیں. اب ادھر کمال دیکھیں کہ ہمارے گدھے اس گدھے جیسے نہیں ہیں, ہمارے اس گدھے جیسے نہیں ہیں, ہم نبی جیسے کیسے ہو سکتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گدھا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آباء و اجداد میں 60 گدھے ایسے تھے. کتنے؟ 60 گدھے ایسے تھے جن کا پر صرف نبیوں نے سواری کی ہے. کمال ہے, انہوں اتنا پتا سی. سبحان اللہ. 60 گدھے. کہتا ہے میں ہی بچا ہوں, سبحان اللہ. اپنی نسل میں صرف میں بچا ہوں, اور نبیوں میں خاتم النبیین آپ تشریف فرما. سرکار نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جڑا میرا مالک سی نا میں انہوں کبھی سواری نہیں ہونے دیتا, سبحان اللہ. میں گرا دیتا تھا, اور یا رسول اللہ وہ مجھے مارتا تھا کیونکہ اس کھوتے کو پتا نہیں تھا کہ میں جس پر سواری کرنے لگا ہوں یہ کسی اور کے لیے. تو کہتا ہے کہ میں اس کو گرا دیتا تھا, پھر وہ مجھے مارتا, بھوکا رکھتا, لیکن میں برداشت کرتا تھا سبحان اللہ. کہ آخر تو میں کسی طرح اس مقام تک پہنچوں گا جس مقام کے لیے مجھے پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, چھوٹے نہ الہی اب چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا, چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا. کتابیں پڑھ لیں 4, یہ مشورہ ہے سب کو. کتابیں پڑھیں, مطالعہ کریں. یہ قصہ کہانی تو نہیں ہے, یہ آمنہ کے لال کی سیرت ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اب میں تجھے قبول کرتا ہوں. تو یا رسول اللہ ایمیں نہیں, میری تمنا یہ ہے کہ مجھ پر آپ کے علاوہ کوئی سواری نہ کرے, سبحان اللہ. بس. سرکار نے فرمایا یہ بھی پوری کی. سبحان اللہ. اب پھر ہوا کیا, جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا, ہاں جی. سبحان اللہ. آپ کے گھر میں بھی بندے مرتے ہوں گے, اللہ صحت و تندرستی والی زندگی دے, گھر کا بڑا بھی گیا, چھوٹا بھی گیا, جوان بھی گیا. آپ نے کبھی بھینسوں کو روتے دیکھا ہے؟ ہمارے جانور کبھی روئے ہوں؟ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس کا نام تھا یافور. سبحان اللہ. یہ دیوانہ ہو گیا, سبحان اللہ. دیوانہ ہو گیا. دیوانہ ہو گیا تو اس وجہ سے یہ کنویں میں گر گیا, جان نکل گئی, کوئی اور سواری نہیں کر سکا. اللہ کرے کہ اس کے عشق کی سمجھ آ جائے. کوئی پیار ہے یہاں تو روایت سنا دینا. ضعیف حدیث ہے. کیسی حدیث ہے؟ ضعیف. ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی کمزور ہے.
ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حدیث ہی نہیں ہے. جو مولوی کہتا ہے نا کہ ضعیف کا مطلب یہ حدیث ہی نہیں ہے، جھوٹی ہے، اس مولوی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دو. یہ جو ضعیف روایت ہے اس کا صرف راوی کمزور ہوتا ہے کہ جی اس راوی کی فلاں مسئلہ تھا، اس کے ابے کا نام پتہ نہیں، اس کے باپ کا نام پتہ نہیں، اس کا نام پتہ نہیں، وہ زیادہ معروف نہیں ہے، روایت کمزور ہو گئی. یہ جی انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں پہ لگانے والی روایت ضعیف ہے. اچھا تمہیں راوی کمزور ہو تو بات مانتے ہوئے دقت ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی کسی عمل کی فضیلت میں بیان کی جا سکتی ہے، کسی چیز کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ضعیف حدیث بھی بیان کی جا سکتی ہے. اب راوی دیکھیں کون ہے؟ جلیل القدر. محدثین کرام نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلانا ہوتا، کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو انٹر کام تو نہیں تھے نا اس وقت، نہ موبائل تھے کہ میسج ہو جائے، کیسے بلایا جاتا تھا؟ سرکار یافور گدھے کو فرماتے فلاں صحابی کو بلا کے لا. اب وہ جاتا، جا کے اس کے دروازے کو سر مارتا، بندہ باہر آتا تو وہ سمجھ جاتا کہ سرکار نے بلایا ہے. یہ گدھے کی بات کر رہے ہیں ہم. آپ کہیں گے مولوی صاحب گدھا تو گدھا ہی ہے نا، اسی تو بڑی مہذب قوم ہاں، ہم بڑی مہذب قوم ہیں. میں بخاری شریف کی ایک روایت سنا کے بات کو اختتام پہ پہنچاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر ہی سوار تھے. سیانا بڑا سی یہ گدھا، اتنا سیانا تھا جب بھی منافقوں کو دیکھتا نا کہیں گزرتے منافقوں کی محفل وہاں پیشاب کر دیتا. یہ گدھے پہ سوار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو وہاں نا مومن بھی بیٹھے ہیں اور منافق بھی بیٹھے ہیں، یعنی یہاں سے اوپر سارے کلمہ گو تھے اور نیچے والے آدھے مسلمان اور آدھے کالے. اب یہاں گفتگو شروع ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار ہو کے وہاں جا کے رکے. بخاری شریف کی روایت ہے، روایت نہ ہو ذمہ داری میری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گدھا وہاں جا کے رکا نا تو اس نے پیشاب کر دیا. ظاہر ہے گدھے سے بدبو آتی ہے نا، گدھے سے کیا آتی ہے؟ ہم مہذب قوم ہی ہیں الحمدللہ، مانے تو صحیح نا، گدھے سے کیا آتی ہے؟ منافق نے کلمہ پڑھتا تھا، انہوں نے کہا اے محمد انہوں کا کرو تھوڑا جا، میں نے بو آ رہی ہے. سچ ہی کہا تھا اس نے. ہمیں تو عشق کے تانے دیے جاتے ہیں، بھائی صحابی نے سچ، وہ جو کلمہ گو تھا اس نے سچ ہی تو کہا تھا. اس نے کہا کہ مجھے بدبو آ رہی ہے، ایک صحابی پہ جو رکھ کے ماری کھتی جی. دو گروپ بن گئے وہاں. آدھے کہتے ہیں کہ ہم نے تو گدھے کو ہی کہا ہے نا، ہم نے سرکار کو تو کچھ نہیں کہا، گدھے کو ہی کہا ہے نا، تو گدھے سے تو بدبو ہی آتی ہے. اور آدھوں کا عشق یہ کہہ رہا ہے، وہ بول کے کہے کہا تو تم نے گدھے کو ہی ہے، لیکن یہ تو دیکھو اس پہ سوار کون ہے. اور یہاں ایک فکر یہ ہے کہ لو اتنا بھی نہ پڑھایا کرو نبی کی شان کو، اتنا بھی نہ پڑھایا کرو کہ کہاں لے جاتے ہو. بھائی ہمارا دماغ نہیں خراب، میں بخاری پڑھ رہا ہوں، صحابی رسول سے کسی نے کہا کہ تمہیں ہوا کیا ہے، اتنا ناراض ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ گدھے سے بدبو ہی آتی ہے، دنیا میں کوئی گدھا ایسا نہیں ہے جس سے خوشبو آتی ہو، گدھے سے بدبو ہی آتی ہے. نفیس طبیعت والوں کو بدبو ہی آئے گی، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا فواللہ، یہ صحابی ہے، اس نے کہا اللہ کی ذات کی قسم، لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب من کا ریحن، جو تو نے مشک اور عنبر لگایا ہے مجھے اس سے بھی بہتر سرکار کے گدھے سے خوشبو آ رہی ہے.
لاؤ نا کوئی ایسی مثال. یہ عشق، یہ محبت، یہ پیار تم سے نکالا جا رہا ہے، بلکہ نکالا جا چکا ہے توحید کے نام پہ، قرآن کے نام پہ، حدیث کے نام پہ، جس کی وجہ سے اب کتے بھونک رہے ہیں. سارے مسلمان مل کے ہزاروں ریلیاں نکل، میں ریلیوں کے مخالف نہیں ہوں، میں حامی ہوں. ہزاروں ریلیاں نکالیں، ہزاروں جلسے جلوس کر لیں، ہزاروں بائیکاٹ کر دیں، جب تک آپ کے اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مجسم نہیں ہوگا، یہ کتے بھونکتے رہیں گے. اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں. اپنا حال ہمارا تو یہ ہے کہ جی وہ عشق رسول والا لفظ تو قرآن و حدیث میں آیا ہی نہیں ہے. اپنی طبیعتیں صاف کریں. سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوچتے وقت بھی اپنی سوچوں کو بھی وضو کروائیں. پھر کسی کتے کے اندر ضرورت نہیں ہوگی بھونکنے کی. بائیکاٹ بھی کریں گے، ریلیوں میں شرکت بھی کریں گے، ریلیاں بھی نکالیں گے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اندر چھپی ہوئی بھیڑوں کو بھی پہچانیں گے. جو بھیڑی اصل میں بھیڑوں کے روپ میں ہم میں پھر رہے ہیں شریف بن کے. تو ایسے بدبختوں سے بھی بچیں. عشق رسول کو اپنے سینے میں جگہ دیں، انشاءاللہ پھر وارے نیارے ہوں گے.